بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال سے شیخ صدوق کی کتاب سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے حوالے سے کچھ احادیث لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ اب مومنین زیارات مقدسہ کے لیے سفر کی تیاری کر رہے ہیں، تو کوشش ہے کہ ان کے لیے کچھ احادیث پیش کی جائیں تاکہ وہ جان سکیں کہ اس زیارت کا کتنا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس زیارت پر کس طریقے سے جانا چاہیے۔ یہ سارے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے یہ شیخ صدوق کی کتاب سے شیئر کروں گا، تاکہ جو بھی زیارات کے لیے جا رہا ہے وہ ان احادیث کو ذہن میں رکھے اور اسی طریقے سے جو معصوم نے بتایا اسی طریقے سے وہ زیارات مقدسہ پر جائے اور ان کے اجر کو، مولا کے حق کو جان کر زیارت کرے۔ یہ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق کی کتاب جو القصہ پبلشر نے چھاپی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے یہ باب شروع ہوتا ہے صفحہ نمبر 167 سے۔ قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب۔ پہلی حدیث ہے، اوپر اسناد ہیں، تو یہ نقل ہے کہ امام ابو الحسن امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرات کے کنارے ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے تو گویا وہ ایسا شخص ہے اور اس شخص جیسا ہے جس نے اللہ کی عرش کے اوپر زیارت کی۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا یہ مقام ہے، کتنی بڑی زیارت ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی فرات کے کنارے پر امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کرے گا تو گویا وہ ایسا شخص ہے جس نے اللہ کی اس کے عرش کے اوپر زیارت کی ہے۔ کتنی بڑی زیارت ہے یہ ذہن میں رکھیں جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے مولا کی۔ جب بھی آپ عاشور پہ یا اربعین پہ یا جب بھی آپ جاتے ہیں زیارات مقدسہ کے لیے، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اس ایسے شخص ہیں جس نے اللہ کی اس کے عرش کے اوپر زیارت کی ہو، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے دوسری اسی باب میں کہ جو حسین یہ امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، یہ ان کے حوالے سے یہ حدیث ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے آئے تو اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ علیین میں قرار دے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ اب آگے حدیث ہے، یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے آئے تو اسے علیین میں لکھا جائے گا۔ اگلی حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرے ان کے حق کی معرفت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر حدیث ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ فرات کے کنارے ابو عبداللہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی ان کے حق، حرمت اور ولایت کی معرفت کے ساتھ زیارت کرنے والے کو کم ترین جو ثواب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اگلی حدیث ہے امام رضا علیہ السلام سے، اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو قبر حسین علیہ السلام پر آتا ہے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مساوی ہے حج اور عمرے کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اتنی بڑی زیارت ہے کہ حج اور عمرے کے مساوی ہے۔ پھر آگے اگلی حدیث ہے 12 نمبر حدیث اسی باب میں کہ یہاں پر امام علیہ السلام کی امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب کہ میں امام کے پاس تھا، راوی کہتا ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب کہ میں امام کے پاس تھا کہ جو شخص قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک قبر حسین علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 4000 فرشتوں کو معین فرمایا ہے جو پراگندہ اور غبار آلود حالت میں ان پر قیامت کے دن تک روتے رہیں گے،
اللہ اکبر۔ میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، میرے ماں اور باپ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فدیہ قرار پائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پدر بزرگوار علیہ السلام سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت، قبر اطہر کی زیارت کا ثواب حج کے ثواب جتنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں حج اور عمرہ، یہاں تک کہ 10 حج اور عمرہ تک عدد پہنچایا ان معصوم نے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کے آگے اگلی جو ہے 15 نمبر حدیث ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 4000 پراگندہ اور غبار آلود فرشتے قیامت تک روتے رہیں گے۔ ان فرشتوں کے سردار کا نام منصور ہے۔ کوئی زائر ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ یہ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کوئی ودا ہونے والا ودا نہیں ہوتا مگر یہ کہ یہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کوئی زائر مریض نہیں ہوتا مگر یہ کہ یہ فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں۔ کوئی زائر مرتا نہیں ہے مگر یہ کہ یہ فرشتے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب اگلی حدیث ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو معین فرمایا ہے جو ان پر روزانہ پراگندہ اور غبار آلود حالت میں صلوات بھیجتے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، فرشتے کیا کہتے ہیں سنیں، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ حسین علیہ السلام کے زوار ہیں، تو ان کے ساتھ ہو جا، تو ان کے ساتھ ہو جا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کیا کریں ہیں؟ جو 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے معین فرمائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کے قرب میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب زائر کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زوار ہیں، تو ان کے ساتھ ہو جا، یعنی اللہ تو ان کے ساتھ ہو جا اور تو ان کے ساتھ ہو جا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی حدیث ہے یہ۔ اچھا، ادھر یہاں پر یہ حدیث جو ہے نا 21 نمبر، یہ بہت اہم ہے ان لوگوں کے لیے جو سفر کے لیے تیاری کر رہے ہیں کربلا مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے۔ ان کو اس حدیث میں مولا نے بتایا کہ آپ کس طرح، کس انداز سے زیارت کریں، کیا آپ کو کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرو تو تمہاری حالت ایسی ہونی چاہیے کہ تم غمزدہ، پریشان حال، پراگندہ، غبار آلود، بھوکے اور پیاسے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے جاؤ زیارت کے لیے؟ کہ تم غمزدہ ہو، پریشان حال ہو، پراگندہ ہو، غبار آلود ہو، بھوکے اور پیاسے ہو، چونکہ جب حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ، پریشان حال، پراگندہ، غبار آلود، بھوکے اور پیاسے تھے، اور تم ان سے اپنی حاجتوں کا سوال کرو، پھر وہاں سے واپس ہو جاؤ اور جگہ کو اپنے لیے وطن مت بنا لو۔ اگلی حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، تم لوگ ابو عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جاتے ہو۔ اس شخص سے گفتگو ہو رہی ہے یہاں پہ، تو مولا اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ابو عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جاتے ہو۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے کہا ہاں۔ امام نے فرمایا، کیا تم اس مقصد کے لیے جاتے وقت دسترخوان ساتھ میں لیتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم لوگ اپنے باپ اور ماں کی قبر پر جاتے ہو تب تو یہ کام نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا، ہم کیا چیز کھائیں؟ آپ نے فرمایا، روٹی دودھ کے ساتھ۔ یعنی کہ جو بڑے بڑے دسترخوانوں اور سجا کے جاتے ہیں، وہاں پر انتظامات اپنے کر کے جاتے ہیں، تو مولا کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کی قبر پر تو ایسے نہیں جاتے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر اس طرح کیوں جاتے ہو کہ تمہیں 5 اسٹار ہوٹل چاہیے، تمہیں بفے چاہیے، تمہیں نئے کھانے اور ڈشیں لگی ہونی چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کی قبر پر تو ایسے نہیں جاتے، تو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر ایسے کیوں جاتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ حدیث معصوم کی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی حدیث جو ہے کہ جو شخص قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امام موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ جو شخص قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت عرفہ میں کرتا ہے تو خدا اس کو بلید الطبع بنا دیتا ہے، ایسا کہ جس کا دل سفید اور نورانی ہو۔
پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عرفہ کی شام اپنی نگاہ کی ابتدا کرتا ہے۔ عرفہ کی شام اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ کی ابتدا کرتا ہے۔ اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کی نگاہ وہ کون ہے عین اللہ جو نگاہ کرتا ہے اللہ کی صفات کا جو مالک ہے۔ وہ بے شک اللہ تعالیٰ عرفہ کی شام اپنی نگاہ کی ابتدا کرتا ہے قبر حسین بن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ میں نے عرض کیا وقوف عرفات کرنے والوں پر نگاہ کرنے سے پہلے؟ امام نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا ایسا کیوں؟ امام نے فرمایا چونکہ وہاں پر اولاد زنا بھی ہوتے ہیں، یعنی جو وقوف عرفات میں بیٹھے ہیں ان میں اولاد زنا بھی ہوتے ہیں، مگر یہاں پر یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کے ارد گرد جو زائرین ہوتے ہیں ان میں جو ہے نا اولاد زنا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی حدیث ہے یہ، کتنی بڑی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ جو ہے نا ابتدا اس کی کرتا ہے قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، پھر بعد میں وقوف عرفات والوں پر نگاہ کرتا ہے۔ تو شخص پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا کیونکہ وقوف عرفات میں اولاد زنا بھی ہوتے ہیں، مگر قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جو زائرین ہوتے ہیں وہ ان میں اولاد زنا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث ہے نا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی جو بھی بغض رکھے گا وہ اولاد زنا ہے، اور جو بھی ان سے حب رکھے گا وہ بالکل اس کی جو ماں نے نا کوئی برائی نہیں کی ہوئی، وہ لوگ ہیں وہ حلالی ہیں جو حب رکھتے ہیں معصومین علیہ السلام کے ساتھ۔ ان میں ولد الزنا جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی معصومین علیہ السلام کے ساتھ حب نہیں رکھتا، تو ظاہر کیوں بنے گا، وہ کیوں آئے گا وہاں پہ؟ اچھا، یہاں پہ اگلی حدیث ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، بے شک اللہ تعالیٰ اہل عرفات سے پہلے قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زوار پر تجلی فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اہل عرفات سے پہلے قبر حسین علیہ السلام کے زوار پر تجلی فرماتا ہے، ان کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور ان کے مسائل میں ان کی شفاعت فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی حدیث یہاں پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی مرد چاہتا ہے کہ قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نکلے تو اس کے لیے اپنے گھر سے پہلا قدم نکالنے پر ہی مغفرت ہے، اور پھر اسے پاکیزہ کیا جانا ہر قدم پر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو پس جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نجات دے دیتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے سوال کر میں تجھے عطا کروں گا، مجھ سے دعا کر میں تیری دعا قبول کروں گا، مجھ سے طلب کر میں تجھے دوں گا، مجھ سے اپنی حاجت کا سوال کر میں تیرے لیے اس کو پورا کروں گا۔ راوی کہتا ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق بخشش عطا فرمائے۔ تصور کریں زائر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پر، اور اللہ اس سے کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، ذرا تصور میں لائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے جب زائر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اقدس کے دروازے پر پہنچا تو اللہ کیا کہہ رہا ہے وہاں پہ اس کو، زائر کو، کہ اے میرے بندے مجھ سے سوال کر میں تجھے عطا کروں۔ یہاں پر بندہ نہیں کچھ کہہ رہا، اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سوال کر، مجھ سے دعا کر کہ میں تیری دعا قبول کروں، مجھ سے طلب کر میں تجھے دوں، مجھ سے اپنی حاجت کا سوال کر میں تیرے لیے اس کو پورا کروں۔ پھر معصوم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق بخشش عطا فرمائے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی حدیث ہے۔ یہاں پر اللہ بندے کو کہہ رہا ہے، بندہ اللہ سے نہیں کہہ رہا کچھ بھی، اللہ بندے کو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سوال کر، مجھ سے سوال کر میں تیری دعا پوری کروں، مجھ سے سوال کر۔ اور یہ معصوم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق بخشش عطا فرمائے۔ پھر آگے حدیث ہے، حدیث نمبر 34 کہ قبر حسین امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اللہ کے نزدیک 20 حج کے مساوی ہے، بلکہ 20 حج سے افضل ہے۔ آگے حدیث ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اے ابا سعید تمہارا فرزند
فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانا پسندیدہ کاموں میں پسندیدہ ترین، یعنی جو قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہے ابا سعید، اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ جو کام ہے نا کہ تم فرزند رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر جاتے ہو، یہ پسندیدہ کاموں میں پسندیدہ ترین ہے، پاکیزہ کاموں میں پاکیزہ ترین ہے، اور نیک کاموں میں سب سے زیادہ نیک ہے، اور جب تم زیارت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس زیارت کے بدلے 25 حج لکھے گا۔ پھر آگے حدیث ہے کہ اے شہاب، معصوم فرما رہے ہیں کہ اے شہاب تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ میں نے عرض کیا 19۔ آپ نے فرمایا اس کو 20 تک پہنچاؤ تاکہ تمہارے لیے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدار کا ثواب لکھا جائے، یعنی 20 حجوں کے قریب ایک مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ثواب ہے۔ پھر آگے معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص قبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے کرے تو وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے 100 حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ معصوم کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر اطہر کی زیارت کرنا اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے 100 حج کیے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے اگلی حدیث ہے 39 کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جو شخص قبر ابو عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 80 مقبول حج کا ثواب لکھے گا، یعنی وہ حج جو قبول ہو گئے ہوں، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، احادیث تو بہت ہیں اس چیپٹر میں، یہ آپ کے سامنے یہ 52 ٹوٹل احادیث ہیں اس چیپٹر میں جو ہیں، میں نے آپ کے سامنے صرف چند پیش کی ہیں، اور یہ آپ کے سامنے دوبارہ ثواب الاعمال و عقاب الاعمال کتاب شیخ صدوق کی، اور یہ القصہ پبلشرز نے چھاپی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے شیئر کریں، اور یہ ویڈیو ان تمام لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں۔ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ معصوم کی ولایت کا حق کی معرفت رکھتے ہوئے، ان کی ولایت معصومین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے، معصوم کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اس زیارت کو جانے والے کے لیے 100 ایسے حجوں کا ثواب ہے جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہوں، وہ مقبول حجوں کا ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ زیارت پہ جائیں تو بڑے بڑے یہ ہوٹلوں اور یہ بڑے بڑے دسترخوانوں کی انتظامات نہ کریں۔ یہ معصوم نے فرمایا ہے کہ غبار آلودہ بھوکے اور پیاسے جاؤ اور دودھ اور روٹی، یعنی بہت سادہ سی غذا کھاؤ۔ یہ نہیں کہ تم وہاں پر بفے سسٹم جج کرتے پھرو کہ یہ کتنے پلیٹیں ڈشیں لگی ہوئی ہیں، یہ کتنی ڈشیں لگی ہوئی ہیں۔ معصوم علیہ السلام کے اقوال پر عمل درآمد کرنے والے کو ہی مومن کہا جاتا ہے۔ ان کے اقوال کو جان کر مان کر سر تسلیم خم کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے۔ آپ اسی احادیث کو جان کر مان کر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسی طرح معصوم کی زیارت کے لیے جائیں، زیارت عاشورہ میں، زیارت اربعین میں، یا جب بھی آپ جا رہے ہیں تو آپ یہ ضرور اپنے لیے اس چیز کو لاگو قرار دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ مومنین، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے جو ہے نا شیئر کریں سب کے ساتھ تاکہ سب کو یہ پیغام پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔